إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں خواتین کا جو مقام بیان فرمایا ہے وہ کسی بھی دوسرے معاشرے میں، آپ یورپ کا حال جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یونانی، رومانی، ایرانی، ہندوستانی، کسی بھی معاشرے میں عورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو اسلام نے اسے دیا ہے. عورت کو کبھی کہا گیا کہ یہ شیطان کی چیلی ہے، یعنی عورت کو شیطان قرار دیا گیا. اور آپ کے علم میں ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے عورت کا مقام یہ تھا کہ باپ مر جاتا، بیٹا اس اپنی ماں سے نکاح کر لیتا اور بھیڑ بکریوں کی طرح عورتوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. اور آج بھی اگر آپ اندازہ کریں گے تو یورپ میں اپنے والدین کے لیے ان کے دل میں کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، وہ آپ بآسانی پہچان سکتے ہیں. اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں، ذرا دیکھا کہ یہ کمانے کے لائق نہیں رہے، صرف کھانے کے لائق ہیں، تو زمین کا بوجھ سمجھتے ہوئے انہیں گھر سے اٹھایا اور اولڈ ایج ہوم، جہاں بوڑھے حکومت کے خرچ پر یا بعض تنظیموں کے خرچ پر پلتے ہیں، رہتے ہیں، وہاں چھوڑائے. اور ایک آج کل نئی چیز نکلی ہے کہ ہمیشہ کے لیے چھوڑائے اور سال میں ایک مرتبہ گئے. پیرنٹس ڈے، ایک گلاب کا پھول سال کے بعد. بد قسمتی کی انتہا. جنہوں نے تمہیں جنم دیا، بچپن سے لے کر جوانی تک تمہیں پالا پوسا، آج وہ تمہارے لیے صرف اسی قیمت کے رہ گئے ہیں کہ سال کے بعد ایک گلاب کا پھول. دنیا میں بد قسمت ترین اگر انسان کسی نے دیکھنا ہو تو وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو اس طرح، اس انداز سے لیتا ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ماں باپ، خاص طور پر بوڑھے ماں باپ، ان کے لیے تو بڑا مقام بیان فرمایا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اگر آپ کے پاس ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو کیا کرو؟ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کی ساری حاجات پوری کرو
اور اگر کبھی ان سے اگر کبھی کوئی معمولی بات نکل جائے تو آگے فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. ان کی عمر کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ بچوں کی طرح حرکات کرتے ہیں. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا نا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم عمر لمبی دیتے ہیں اس کی تخلیق کو الٹا دیتے ہیں. بچے کے دانت نہیں، بوڑھے کے دانت نہیں. بچہ خود سے چل نہیں سکتا، بوڑھا خود سے چل نہیں سکتا. بچے کو نرم اشیاء کی ضرورت ہے اور بوڑھے کو نرم اشیاء کی ضرورت ہے. یہ ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. بچوں کی طرح اگر کوئی وہ مطالبہ کر بیٹھے ہیں تو بہو کیا بیٹا سمیت، بلکہ اگر کہیں کہ پوتے پوتیاں ناک منہ چڑھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ کیا مانگ رہا ہے. اللہ رب العزت نے ان کی کسی حرکت پر انہیں اف تک کہنے سے منع کر دیا. ولا تنہرہما تو بعد کی بات ہے کہ اسے جھڑکو نہیں بلکہ عزت کے ساتھ پیار کے ساتھ رکھو. انہوں نے تمہیں پالا پوسا جنم دیا اور آج تم ان کو یہ بدلہ دے رہے. اور یہ چیز جو یورپ میں تھی آہستہ آہستہ ہمارے پاس بھی آ گئی ہے. اولڈ ایج ہوم جو ہیں یہاں بھی بن گئے. بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی بجائے انہیں گلے سے اتار پھینکتے ہیں. اور خاص طور پر اس سلسلہ میں مائیں بیچاری بہت زیادہ برداشت کرتی ہیں کیونکہ باپ کے پاس زمین ہے، باپ کے پاس 2-4 بلڈنگیں ہیں، باپ کے پاس بینک بیلنس ہے. اس کے لیے تو ان کے دل میں نرم گوشہ ہے مجبوری کا، شوق سے اور پورے من سے یہ خدمت کے لیے تیار نہیں. پتہ ہے کہ سارا کچھ اس کے پاس ہے، 1 2 4 روانہ ہو جائے گا تو یہ سارا ہمارا. اور اماں کے پاس چونکہ کچھ بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ بڑھاپے میں جا کر مائیں ظلم سہتی ہیں. اللہ رب العزت ایسے مسلمانوں کو، کافروں کو ہم کیا کہیں گے، وہ تو پہلے ہی کافر ہیں، ایسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت. خواتین پر ظلم مختلف انداز سے، ماں ہے تب بھی، بہن ہے تب بھی، بیٹی ہے تب بھی. آپ وراثت کا مسئلہ اپنے سامنے رکھ لیں. اللہ رب العزت نے وراثت میں بہن کا، بیٹی کا، ماں کا، بیوی کا، سب کے حقوق بیان فرما دیے ہیں. یہ نہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیا بلکہ خواتین کے لیے باقاعدہ حصہ مقرر کیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العزت تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے. اور اس نصیحت میں فرمایا بھائی کو بہن سے 2 گنا، لیکن بہن کو ملے گا. اور آج بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے یا نہیں؟ جو بہن مطالبہ کر بیٹھے کہ مجھے میرا حق چاہیے، اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ، ملنے کو تیار نہیں. تم نے حق مانگا ہے لے لو، اور آج کے بعد نہ ہم بھائی نہ تم ہماری بہن. یہ حال ہمارا ہو چکا ہے. اللہ رب العزت نے باقاعدہ حصہ مقرر کر دیا، لیکن ہمارے یہاں یہ بھی ظلم چل رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا کیا مقام بیان فرمایا؟ جسے شیطان کی پڑیا، جسے شیطان کی چیلی، جسے خرید و فروخت کے میدان میں لایا گیا، جس کو حق وراثت حاصل نہیں تھا. آپ کے علم میں ہوگا کہ کافروں میں یہ وراثت اور یہ وہ حق وراثت کوئی نہیں ہے. اگر کوئی بیٹا ہے زور والا ہے سارا کھا جائے گا. اور بعض علاقوں میں شوہر فوت ہوا، سارے کا سارا بیوی کے نام.
بڑی عجیب حالت ہے، کہیں محروم اور کہیں سارا کچھ وہ لے اب آگے۔ اللہ رب العزت نے اس معاملے کو بہت اچھے طریقے سے لیا ہے، اور عورت کو جو حقوق دیے ہیں اسلام نے، جس کو اس انداز سے خریدا اور بیچا تک جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے حقوق بیان کر دیے، اس عورت کا مقام بیان کر دیا۔ والدین میں سے ماں، وَلَا تَقُل لَهُمَا، دونوں باپ اور ماں، دونوں میں سے کسی کو بھی اف نہ کہو۔ یہ حق دیا ماں کو اور باپ کو، اور اگر ماں ہے اور اولاد اس کی خدمت کرے تو ماں کے پاؤں کے نیچے جنت بتائی۔ معروف حدیث ہے یا نہیں؟ وہ تمہارا خیال ہے سب کو یاد بھی ہوگی۔ جنت ماں کے پاؤں تلے ہے، اور یہ بالکل صحیح حدیث میں موجود ہے۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیری ماں ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ جی ہے۔ فرمایا اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہو، جنت یہاں ہے، جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ جس کا کوئی مقام آج یورپ میں نہیں ہے، وہاں تو آپ سنتے ہیں نا کہ گھر کا ہر فرد بچے کو حکومت وظیفہ دیتی ہے، منتھلی خرچہ، جیب خرچ، پاکٹ منی، اور جو بڑی عورتیں ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، وہ کمائیں اور کھائیں۔ شادی شدہ ہیں تب بھی شوہر کہے گا کہ تم میرے ساتھ حصہ دار بناؤ، حصہ دار بنو۔ اور اس کے برعکس اسلام نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خواتین کے لیے حکم ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ اگر ضرورت ہے تو جائز ہے نکلنا، حتیٰ کہ اگر ضرورت ہے تو سروس بھی کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن سروس وہ ہو جس میں اس کی عزت، اس کی عصمت، اس کی پردہ داری ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے جہاں کام کر سکے وہاں کرے۔ آج کل یہ بھی نہیں رہا کہ وہ کہاں کہاں کیا کیا کچھ کر سکتی ہے، ہر جگہ میں عورت جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے۔ یورپ نے عورت کو اگر یہ کہا جائے کہ خرید و فروخت کا مال، بازار میں پڑی ہوئی شوکیس میں رکھی ہوئی چیز بنا دیا، اور وہ آہستہ آہستہ سرایت کرتی کرتی ہمارے یہاں بھی آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے مرد بھی عورتیں بھی، پتہ ہی نہیں کو یہاں کتنی عورتیں ہیں کتنے مرد ہیں۔ اسکولوں کالجوں میں دیکھیں، کمپنیوں میں دیکھیں، بلکہ اب تو حکومتوں میں بھی یہ سارا سلسلہ ہو گیا ہے۔ کو ایجوکیشن اسکولوں میں اور مکس سروس کاروباری اداروں میں اگر عورت کسی ایسی جگہ، لڑکیوں کا اسکول ہے، لڑکیوں کا کالج ہے، لڑکیوں کی ڈاکٹر ہے، عورت ہے ڈاکٹر ہے، اور اس نے جہاں بھی سروس کی ساتھ یہ شرط لگا رکھی ہے کہ میں صرف عورتوں کا، لڑکیوں کا علاج کروں، اور ایسی خواتین یہاں موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملکوں میں بھی موجود ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی سروس کرے تو جائز، لیکن یورپ میں مجبور کیا جاتا ہے کہ تم یہ کام کرو گی۔ اسلام نے عورت کو اتنا مقام دیا کہ اسے کمانے کی، اس طرح کی بھاگ دوڑ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ماں ہے تو جنت اس کے پاؤں تلے، اور اگر بیٹی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم میں، من آل جاریتین، جس نے دو لڑکیوں، وہ دو بیٹیاں ہیں یا دو بہنیں ہیں، ان کی کفالت کی، انہیں پالا پوسا، اسلامی خطوط پر ان کی پرورش کی اور شادی تک پہنچایا، شادی کر کے اس کے گھر الوداع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو بہنیں یا دو بیٹیاں اپنے باپ کے لیے
یا اپنے اس بڑے بھائی کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بن جائیں گی۔ وہی عورت جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، اسلام نے آ کے اسے جہنم کی راہ میں رکاوٹ بنا دیا، اسے بلکہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت بتا دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا موقع 1 لاکھ سے زیادہ، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں خطبہ لمبا چوڑا موجود ہے، پوری تفصیل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ارشاد فرمائی۔ اس میں ایک جملہ ہے وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا سلوک کرو۔ عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیٹی ہے، عورت بیوی ہے۔ استوصوا بالنساء خیرا 2 مرتبہ فرمایا ایک حدیث میں۔ پہلے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، اس سے آگے فرمایا کہ عورتیں یا عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اس میں ٹیڑھا پن، فطرت میں ٹیڑھا پن ہے، اور فرمایا رہے گا۔ عورت کی تخلیق کا تو پتہ ہے نا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ٹیڑھے پن کو اگر تم بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں نا، تھوڑی سی گلائی ہے، آپ سیدھا کرنا چاہیں گے ٹوٹ جائے گی۔ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، بعض روایت میں ہے کہ اس کا ٹوٹ جانا اس کو طلاق دینا ہے۔ چیز ٹوٹ گئی، 2 حصے ہو گئے، اور میاں بیوی طلاق ہو گئی تو 2 الگ الگ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت میں جو ٹیڑھا پن معمولی ہے فطرت کے نتیجہ میں، اس کو قبول کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین بہت اچھا شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا انا خیر لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ باہر بڑے با اخلاق، باہر بڑا ان کا چرچا ہے کہ کیا بات ہے، اور گھر میں جائیں تو بیوی کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، کبھی بچوں کو، بد اخلاقی کی انتہا ہو جاتی ہے، باہر کا دروازہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہل، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، جو ان کے لیے بہتر ہے، وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے حقوق زوجیت وہ پوری ایمانداری سے پورے کرے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کی 2 شادیاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو پوری ایمانداری کے ساتھ وہ اس کا حق کیسے ادا کرے گا؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، 9 بیویاں تھیں، روزانہ نئے گھر میں، روزانہ دوسری بیوی کے پاس۔ آج شادیاں تو 2 3 4 کر لیتے ہیں، لیکن ایک پڑی ہے پاکستان میں، دوسری پڑی ہے سعودیہ میں، تیسری قطر میں، چوتھی بحرین میں، جو جہاں جہاں ہے اس کو وہیں چھوڑ کے ایک کو بغل میں لیا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، مرض الموت، جس بیماری کے دوران آپ فوت ہو گئے اس وقت بھی آپ پوچھ رہے ہیں، آپ کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، یہ گھر آج آپ کی باری یہاں ہے، اور آپ پوچھتے ہیں کہ عائشہ کی باری کب ہے؟ اب 9 بیویاں ہیں، اگر حضرت عائشہ سے 2 4 آگے گزر گئی تو ابھی 4 6 باقی ہے نا۔ پوچھتے ہیں کہ عائشہ کی باری کب ہے؟ تو خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو کہ رازدار تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سمجھ گئیں کہ آپ عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں بیماری کے ایام میں۔ کہا یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ آپ اب جو بیماری کے ایام ہیں
یہ عائشہ کے گھر میں ہی گزارے ہماری طرف سے اجازت۔ جب تک اجازت نہیں ملی تب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انصاف کے ساتھ ہر بیوی کا حق ادا کیا، اور ساتھ ہی پھر دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اور جو میرے بس میں نہیں ہے وہ تو جانتا ہے، وہ ہے دل، اور دل کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج شادیاں کریں، یقین مانے بعض دفعہ بعض لوگوں سے سننے میں آیا کہ یار وہ دوسری ساتھ ہے، پہلی بیوی کیا ہے؟ وہ نہیں، وہ ذرا بیمار شمار رہتی ہے، یعنی اسے چھوڑا ہوا ہے، اور بہانہ یہ کہ وہ بیمار شمار رہتی ہے تو اپنے ساتھ رکھو، اس کا علاج معالجہ کراؤ، اسے دوسرے ملک میں چھوڑ دیا اور خود کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا انصاف۔ اللہ رب العزت نے بیوی کو اس کے پورے حقوق دینا ضروری قرار دیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، صحابہ اکرام کہتے ہیں ذہب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے نبی مالدار لوگ تو ہم سے درجے لے گئے، ہماری طرح وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، ہماری طرح وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ اجر لے گئے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، جب آپ نے ان کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ دیکھو اگر تم سبحان اللہ کہو تو یہ بھی اجر اور ثواب ہے، صدقہ ہے، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اپنی زبان سے کسی کو اچھی بات بتاؤ، امر بالمعروف، اور اپنی زبان سے کسی کو برا کام کرتے ہوئے روکو، نہی عن المنکر۔ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے امور صدقہ ہیں، ثواب ہیں، تم یہ کرو۔ اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا، جماع کرنا، ہم بستری کرنا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اب صحابہ کرام بھی ظاہر ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے تو ہماری طرح ہی تھے نا، انسان ہونے کے اعتبار سے ہماری طرح تھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی سے جمع کرتا ہے تو اس میں صدقہ اور ثواب کیسے؟ آپ اندازہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا کہ اگر یہی کام تم غیر عورت کے ساتھ کرو تو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عرض کیا ہوگا، فرمایا جب وہ کام اپنی بیوی سے کرو گے اللہ تعالیٰ سے اجر پاؤ گے، صدقہ ہوگا۔ بیوی کے حقوق میں سے پہلا اہم حق یہ ہے۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا، علاج معالجہ کرائے، ظاہر ہے کہ یہ بھی عذر فطرتی ہے۔ اور کہیں کہیں بعض آدمیوں کو عادت ہوتی ہے، آج کل تو شاید لوگوں کو یہ مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے، ورنہ شاید یہ باز تو نہ آئے، کہا آج کے بعد 4 مہینے تک میں تمہارے ساتھ مباشرت نہیں کروں گا، جمع نہیں کروں گا۔ قرآن کریم میں یہ باقاعدہ ذکر ہے، اس کا نام ہے ایلا۔ ایک تو ہے طلاق، یہ طلاق نہیں، اپنے ہی گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن قسم کھا رکھی ہے کہ میں 4 مہینے تک تمہارے ساتھ جمع نہیں کروں۔ اور یہ نہیں کہ یہ قسم کھائی 4 مہینے تک جمع نہیں کروں گا اور اس کے بعد بھی نہیں کرتا، غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے، یا بعض دفعہ 2-3 ہو تو اس کا ظاہر ہے کہ دوسری جگہ سے کام چل رہا ہے، ایک کو الا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس الا کے بارے میں فرمایا للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، اگر کوئی اپنی بیوی سے اس قسم کا الا کرتا ہے تو اسے 4 مہینے تک اس بات پر اڑے رہنے کی گنجائش ہے، 4 مہینے تک۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر 4 مہینے کے بعد بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اس کو یہ گناہ اللہ معاف کرے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
4 مہینے کے بعد 2 چیزوں میں سے ایک اس کو کرنا ہوگا، یا بیوی کے ساتھ مباشرت کرے، اسے بیوی سمجھنے بنا لے، اور یا پھر اسے طلاق دے دے، اس کو لٹکا کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 4 مہینے تک یہ بھی دیکھیں اسلام نے عورت کے لیے کتنا اسپیشل حکم دیا۔ ٹھیک ہے الا کر لو، لیکن 4 مہینے پورے ہوتے ہی یا اس کو واپس اپنی بیوی بناؤ، اور یا اس کو فارغ کرو، اس کو چھوڑ۔ اور عورت کے حقوق میں سے جو حق ملکیت ہے، پہلے حق ملکیت عورت کو حاصل نہیں تھا، جو کچھ تھا وہ صرف مرد کا تھا۔ اور ایک مرتبہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ہندوستان میں ہندو عورتوں کے لیے بھی یہ حق نہیں تھا۔ غالباً 19 کے کسی سال، جو آخر 20 شروع ہونے سے پہلے کسی سال میں باقاعدہ کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ انڈیا کی طرف سے یہ طے ہوا کہ عورت کا حق ملکیت ہے، یعنی عورت کوئی چیز اپنے لیے ملکیت کے طور پر خرید سکتی ہے، بلڈنگ خریدے، جو چاہے خریدے۔ یہ ابھی یعنی یہ سمجھ لیں کہ 10-20 سالوں 30 سالوں کے اندر ہوا، ورنہ یہاں بھی یہ بات نہیں تھی۔ اسلام نے عورت کو حق ملکیت دیا، وراثت میں سے آدھا۔ کئی لوگ پھر یہاں آ کے، اور لوگ تو نہیں عورتیں یہاں آ کے شور مچا دیں گے کہ لو جی ان کو پورا اور ہمیں آدھا، یہ کیوں؟ مردوں کو، لڑکوں کو جتنا دیا جا رہا ہے ہمیں اس سے آدھا کیوں؟ لڑکا ہے، اس نے شادی کرنی ہے تو وہ مہر دے گا یا نہیں؟ عورت کو مہر دینا پڑتا ہے؟ نہیں۔ وہ شادی کرے گا تو بیوی کے اخراجات کون پورے کرے گا؟ شوہر۔ اگر تھوڑی سی انصاف کی نظر کے ساتھ دیکھیں تو اللہ رب العزت کا یہ انتہائی درجے کا انصاف ہے کہ اس نے عورت کو مرد سے آدھا کیوں دیا۔ اب ایک مرتبہ، میں پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، لاہور میں ایک بہت بڑا ریلا، بہت بڑی ریلی نہیں کہنا چاہیے، ریلا، خواتین کا بہت بڑا جلوس نکلا اسی آیت کے خلاف کہ ہمارا آدھا کیوں ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگوں نے ظاہر کہ یہ جلوسوں کے دوران جو چاہے اٹھ کے تقریر کر لیتی ہے، اور خاص طور پر جو بیگمات قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، مالدار لوگوں کی، کوئی منسٹر کی بیوی ہو گئی، کوئی کسی دوسرے کی، وہ لیڈر ہوتی ہیں۔ اس نے تقریر کے دوران کہا ٹھیک ہے، اگر وراثت میں ہمارا حصہ آدھا ہے تو پھر ہم نمازیں بھی اسی طرح کریں گے، 4 رکھتے ہیں 2 پڑھیں گے۔ اب کسی نے کہا کہ مغرب کی 3 ہے، کیا کرو گے؟ لیکن انہیں ان باتوں سے کیا، یعنی اس حد تک گر گئیں کہ ہم نمازوں کو بھی آدھا کر دیں گے اگر یہ اللہ کے قانون کو مانا نہیں بلکہ اس کے سامنے کھڑی ہو۔ اللہ رب العزت نے حق وراثت دیا ہے، اور عورت کے لیے حق تصرف بھی ہے۔ اور بعض لوگ اپنی بیٹی اچھی پڑھی لکھی ہے، سروس کر رہی ہے، اس کی شادی میں بہانے سے لیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ شادی کر دی تو یہ دوسرے گھر چلی جائے گی، وہ پیسہ یا یہ خود رکھے گی وہاں یا اپنے شوہر کو دے گی، پھر ہمارا تو دل ختم ہو گیا۔ بلا وجہ اسے روک کے چلے جا رہے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ و خلقہ، من ترضون دینہ و خلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس کوئی لڑکا آئے، تمہاری بہن یا بیٹی کا رشتہ مانگے، اور وہ با اخلاق اور دیندار ہو، 2 چیزیں، دین اور اخلاق، اگر اس کا دونوں یہ چیزیں صحیح ہیں فزوجوہ، اس سے بیٹی کا، بہن کا نکاح کر دو۔ الا تکن، اگر ایسا نہیں کرو گے، الا تفعلوا تکن فتنۃ کبیر، فتنۃ و فساد کبیر، اگر یہ تم نے نہ کیا تو دنیا میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، فساد۔ اور یہ جو اپنی بیٹیوں کو نکاح کرنے سے روکتے چلے جاتے ہیں، ایک فتنہ ہے یا نہیں؟ جوان ہے، اس میں شادی کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں، اس کی بھی ایک خواہش ہے،
اب باپ یہاں مجبور کر سکتا ہے، جو وہ کام کرتی ہے وہاں تو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کیا کچھ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے باپوں کو۔ اللہ رب العزت نے ایک چیز دی ہے، اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت، بیٹیاں 2 ہیں یا بہنیں 2 ہیں تو وہ جہنم کی راہ میں دیوار، اور اگر عورت بیوی ہے تو دیکھیں اسلام نے کتنا مقام دیا۔ اگر عورت بھی ہے، فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا ساری مال و اسباب ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا کے تمام مال و متاع سے بہترین اور قیمتی مال ہے نیک بیوی۔ عورت کو اتنا قیمتی قرار دیا، عورت کو اتنا قیمتی قرار دیا۔ اور قیمتی چیز ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے عام طور پر؟ ہیرا، سونا، یہ وہ، تو اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں یا نہیں؟ کمرے میں، پھر کمرے کے اندر سیف، اور پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سا ڈبہ اور رکھا ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں جن کا نمبر مجھے معلوم ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ عورت اس مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کو بھی سنبھال کے رکھیں۔ بہن ہے، بھائی ساتھ ہے، سے اوٹ پٹانگ کپڑے پہنائے ہوئے ہے، لیے پھر رہا ہے مارکیٹ میں، شوہر ہے، کہیں باپ ہے، عورت کو ایک انتہائی قیمتی ہیرا سمجھتے ہوئے سنبھال کے رکھو، ایسے نہ لے کے پھرتے رہو۔ اور عورت کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ اپنی رائے دے سکتی ہے، بلکہ اس کی رائے لینی چاہیے، عورت سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ماحول میں یہ بات معروف ہے، کہتے ہیں کہ عورت کی عقل ٹخنوں میں ہوتی ہے، ٹخنوں میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس حد تک ہم پہنچ گئے ہیں؟ عورت کی عقل ٹخنوں میں، یعنی بیکار، اس میں کچھ بھی نہیں، یہ جگہ خالی ہے، اس کی اوپر کا مالا خالی پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے سب سے بہترین انسان تھے، ساری دنیا کے اعلیٰ ترین شخص، انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، بلکہ بیوی نے مشورہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مان لیا۔ آپ صلح حدیبیہ کا واقعہ ذہن میں رکھیں، جب مشرکین نے مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا، اور وہ چونکہ حرام باندھ کے آ چکے تھے، ذوالحلیفہ سے حرام باندھا، اور اس وقت کوئی قربانیاں بھی ساتھ ہوتی تھیں، قربانیاں ساتھ لیں، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین کی طرف سے نمائندہ آ گیا، اس نے کہا بھئی تم حج نہیں کر سکتے، مکہ میں نہیں داخل۔ پھر معاہدہ ہوا جو بڑا معروف ہے، صلح حدیبیہ۔ اس معاہدے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ بھائی اپنے جانور ذبح کر دو اور بال اتار دو، یعنی سر منڈوا لو۔ ایک مرتبہ کہا کوئی تیار نہیں، دوسری مرتبہ کہا کوئی تیار نہیں، تیسری مرتبہ کہا کوئی تیار نہیں۔ آپ غصے سے وہاں اٹھے اور اپنے خیمہ میں چلے گئے۔ خیمہ میں اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آتے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض آ رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا دیکھو میں نے 3 مرتبہ کہا ہے ان کو کہ جانور ذبح کرو اور بال منڈوا لو، کسی نے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوا، سب اسی طرح بیٹھے ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ ہیں، دل و جان سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں، آپ کی بات کا وہ انکار نہیں کر سکتے کبھی بھی، لیکن اس وقت وہ اتنے شاک میں ہیں، 450 کلومیٹر ہم چل کے آئے عمرہ کرنے کے لیے، اور 1400 آدمی ہیں، تھوڑے سے بھی نہیں۔ مکہ والوں کو چاہیں تو یہ رگڑتے ہوئے مکہ میں داخل ہو جائیں، لیکن نہیں جا رہے، تو ان کو یہ تکلیف ذہن میں بنی ہوئی ہے کہ ہم اتنا سفر کر کے اور ہمیں عمرہ نہیں کیا جائے۔ اس پریشانی میں وہ یہ بات آپ کی نہیں سن رہے۔ آپ ایسا کریں، آپ کچھ نہ کریں، خاموش، اس سلسلہ میں آپ کوئی بات نہ کریں، وہاں جائیے، اپنے جزار کو
جو جانور ذبح کرتے ہیں اسے کہیں کہ آپ کا جانور جو ہے وہ ذبح کر دے۔ اس نے جانور ذبح کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، کہتی ہیں کہ آپ ان لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر اپنے بال کاٹنے والے کو کہیں کہ میرے بال کاٹ دو۔ بال کاٹ دیے۔ اب جانور ذبح ہو گیا، بال کاٹ دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور خیمے میں چلے گئے، دیکھا سارے جانور ذبح ہونا شروع ہو گئے اور بال کٹنے شروع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا مشورہ مانا، اور یہ ایک عجیب سا واقعہ جو ہے اس کی اچھے طریقے سے انتہا ہو گئی۔ ورنہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پریشان رہتے، تکلیف ہوتی ذہن میں، اور وہ بیچارے صحابہ جو ہیں ان کا کوئی قصور نہیں، وہ نافرمان تو نہیں تھے نا۔ عورت سے مشورہ لینا ضروری ہے، اور عورت کے لیے جسے جہاں چاہیں بیاہ دیں۔ ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہے نا، عورت کا حق ہے کہ وہ شوہر کو دیکھے۔ جو شوہر وہ نہیں چاہتی، کسی باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی وہاں شادی ہے۔ ہمارے تو آج کل ڈنڈے کے زور سے شادیاں ہو رہی ہیں نا، ماں باپ نے رشتہ دیکھ لیا، کہا کہ ٹھیک ہے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو شوہر کو بیوی دیکھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ آج بھی بعض علاقوں میں، بعض قبائل میں شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے نہیں دیکھنے دیتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو نکاح سے پہلے ایک مرتبہ دیکھ لو۔ اگر دیکھ لو گے تو یہ نکاح زیادہ چلے گا، یعنی اس نکاح کی عمر لمبی ہوگی۔ اگر نہیں دیکھا، کل کو ذرا تھوڑی سی اونچ نیچ ہوگی، ناچاکی گھروں میں ہو جاتی ہے، تم کہو گے تم تو کالی ہو، تم تو چھوٹے قد کی ہو، یا یہ ہے وہ ہے۔ پہلے دیکھ لے گا تو کل کو یہ بات کہہ کے اس کو گھر سے نہیں نکال سکتا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے، اور کنواری ہے یا شادی شدہ۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، السیب حق بنفسہا، اگر مطلقہ یا خلا یافتہ یا بیوہ ہے تو وہ سیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کا حق زیادہ رکھتی ہے۔ آپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جب تک اس سے پوچھ نہ لیں، اپنی زبان سے کہہ نہ دے کہ میں راضی ہوں اس شادی پر، تب تک آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اور کنواری لڑکی ہے، والبکر تستأمر واذنها سکوتها، فرمایا کہ کنواری لڑکی ہے تو اس کا اذن یا اس کی اجازت کیا ہے؟ خاموشی۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان ہے یا فلاں نام لے کے اس سے تمہارا نکاح کرنے جا رہے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ اگر وہ خاموش رہے تو سمجھو سکوتہا رضاؤہا واذنہا سکوتہا، اس کی اجازت، اس کا خاموش رہنا ہے۔ موجودہ دور میں تو نکاح ہوتے دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں ٹک ٹک کہہ رہی ہیں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی واقعی حیاداری سے کام لیتے ہوئے نہیں بولتی، ٹھیک ہے، اس کا نہ بولنا ہی اس کے لیے اجازت ہے۔ حضرت خنسہ بنت خزام الانصاریہ ایک خاتون ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے ابا نے میری شادی کر دی، وہی سیب فکرہت ذلک، میرے ابا نے میری شادی کر دی جبکہ میں پہلے شادی ایک مرتبہ ہو چکی ہے، بیوہ یا کچھ بھی ہوئی ہے، تو مجھے شادی کے بعد میں نے وہ دیکھا جس سے میری شادی کی گئی ہے، مجھے وہ لڑکا پسند نہیں آیا یا وہ آدمی پسند نہیں آیا۔ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، فردہ نکاحہا، فردہ نکاحہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ نکاح جو ہے وہ کینسل کر دیا۔ صحیح بخاری، صحیح بخاری۔ یعنی اگر باپ نے زبردستی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے تو بیٹی کو اختیار ہے کہ اس نکاح کو بحال رکھے یا نہ رکھے، لیکن یہ اختیار کب استعمال کر سکتی ہے؟ 2 4 6 مہینے سال رہنے کے بعد کہے کہ میں نہیں، شوہر کے پاس جانے، اسے ملنے سے پہلے دیکھ تو لیا، پتہ چل گیا کہ یہ تو شرابی ہے، یہ تو یہ ہے اور وہ ہے، اس کے گھر جانے سے، اس سے ملنے سے پہلے اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک خاتون کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی، جائز ہے چھوٹی بچی کی شادی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی کھلونوں سے کھیلتی تھی جب ان کی شادی ہوئی، 6 سال کی عمر، نکاح ہو گیا، یہ جائز ہے۔
اور اگر کوئی ایسا نکاح کر دیتا ہے، بچی چھوٹی ہے، بالغ ہونے پر اس نے دیکھا کہ میرا شوہر یہ فلاں ہے اور اسے ناپسند کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دے دیا، ٹھیک ہے تم یہ نکاح نہیں رکھنا چاہتی تو اس نکاح کو کینسل کرو، اور اتنا حق عورت کو دیا کہ اگر شوہر اسے رکھتا ہے اور طلاق دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نکل گئی، اور شوہر ناپسند ہے تو جس طرح شوہر طلاق دے کے نکال دیتا ہے اسی طرح عورت خلا لے کے اسے نکال سکتی ہے، لیکن اسے گھر سے نکالے گی؟ گھر تو اس کا ہے، خلا لے گی اپنے ماں باپ کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس چلی جائے گی۔ یہ حق خلا اسلام کا عورت کے ساتھ ایک بہترین سلوک ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، عورت کو شوہر ناپسند ہے، ساری عمر وہ بیچاری اسی کے ساتھ لٹکی رہتی اور جو کچھ بھی وہ کرتا اس کو سہنا پڑتا۔ اسلام نے کہا نہیں، ناپسند ہے خلا لے، عورت ناپسند ہے طلاق دے دو، شوہر ناپسند ہے خلا لے لو، کوئی وہاں پڑے رہنے کی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ اور خواتین کے لیے اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعض کے نزدیک حضرت عمر فاروق نے ایک مسجد نبوی کا ایک دروازہ اسپیشل خاص عورتوں کے لیے کر دیا، خواتین کے لیے، یعنی یہ بھی ایک عورت کا مقام ہے نا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دروازہ جو ہے عورتوں کے لیے ہو جائے، اور وفات پانے تک وہ کبھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے، چاہے خواتین آ جا رہی ہیں یا نہیں، وہ خواتین کے لیے ہے، خواتین کے لیے۔ یہ بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مقام دیا ہے۔ اور نان و نفقہ، عورت چاہے کام کیوں نہیں کرتی، نان و نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ۔ نان و نفقہ شوہر دے گا، روٹی کپڑا مکان، یہ تین چیزیں ہی معروف ہے نا۔ عورت کے پاس پیسہ ہے، وہ کما رہی ہے، آپ کی اجازت سے کما رہی ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، لیکن چاہے وہ کروڑ پتی ہے، اگر نان و نفقہ کی بات آئے گی تو وہ شوہر پر۔ اب اگر وہ نہیں کماتی تو بھی شوہر پر، کماتی ہے تب بھی نان و نفقہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ اور بیوہ عورتیں اور مطلقہ عورتیں جن کا کوئی نہ ہو، بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی رعایت کرے، ان کو جو بھی کھانے پینے کی ضروریات ہیں وہ ساری پوری کر کے دے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں عورتوں کے لیے جو حقوق اور ان کا جو مقام بیان کیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگر دیکھیں کہ عورت کو آج جو مختلف قسم کے مشورے دیے جا رہے ہیں، سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، یورپ نے عورت کو آزاد کیا اور وہ کافر تھے، نہ پردہ نہ کوئی کسی قسم کی رکاوٹ، اور ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ عورت اور مرد دونوں ایک جیسے ہیں۔ وہ آپ نے جملہ تو سنا ہوگا نا کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، مرد عورت ایک گاڑی یعنی برابر ہیں، جبکہ برابر تو اللہ نے قرار نہیں دیا، رسول اللہ نے قرار نہیں دیا۔ عورت کو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور مرد کو کہا کہ کما کے لاؤ۔ عورت کی جو جسمانی فطرتی کمزوریاں ہیں اس کے پیش نظر نان و نفقہ کسی قسم کا خرچہ عورت پر نہیں ہے، یہ کام سارے کے سارے شوہر کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جو آدمی اچھا کماتا کھاتا ہے وہ کھلا خرچہ کرے اپنے بیوی بچوں پر، فضول خرچی سے پہلے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق مقدر تھوڑا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ جو اللہ نے دیا ہے اسے اس میں سے خرچ کرے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ کسی کو اس کو جو کچھ اس نے دے رکھا ہے اس سے زیادہ خرچ کرنے کا اللہ حکم ہی نہیں دیتا۔ اسلام میں عورت کا بہت زیادہ مقام ہے، عورت کی بہت عزت ہے اسلام میں۔ جو عورتیں آج اسلام کے خلاف بولنا شروع ہو جاتی ہیں، جب چاہیں کہ ہم آدھی نمازیں پڑھا کریں گی اور یہ کیا کریں گی وہ
یہ انگریزوں کے ہتھے چڑھی ہوئی عورتیں پلتی بڑھتی مشرقی ممالک میں، لیکن ان کے دماغ پر مغرب کا ماحول، ان کی تقلید، فرنگی کی تقلید وہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کا صرف یہی ہے کہ ہمیں بھی مردوں کی طرح کھل کے، اور آگے ہی آہستہ آہستہ میدان میں آج کل عورت مرد دونوں میدان میں ہیں، تو پہیے دونوں کٹھے ہو گئے نا۔ اب یہ گاڑی چلتی ہے، کب تک چلتی ہے اللہ عالم، کب کوئی پہیہ پنچر ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو ہر اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق سے